تو اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی، ٹوٹل صفیں 120 بنے گی، جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب لوگوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کی صفیں سب سے آگے ہوں گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے پہلے حساب میری امت سے لیا جائے گا اور سب سے پہلے جنت میں میری امت جائے گی۔ جب صفوں کو بنایا جائے گا، ایک آدمی اللہ کے حبیب کا امتی جو سب سے آخر میں آئے گا، وہ پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے بھاگتا ہوا، صفوں کو پھلانگتا ہوا، صفوں کے درمیان میں سے صفوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک جگہ سے گزرے گا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک ولی ہوگا، وہاں سے جب وہ گزرے گا تو وہ اللہ کا ولی اس کو پکڑ لے گا، پکڑ کر ادھر ہی بیٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اس ولی سے فرمائیں گے کیا ہے میرے بندے، اس کو آگے آنے دے۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ کا ولی کہے گا کہ یا اللہ جیسا میں ہوں ویسا یہ بھی ہے، اس کو ادھر ہی رہنے دے۔ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے ولی، اس میں اور تجھ میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو شاہ خوب تو جان جانا ہے تیرا، ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کا جو قرآن ہے یہ سارے کا سارا ذکر مصطفیٰ۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قرآن پاک کے اندر تو بڑے بڑے کافروں کا بھی ذکر ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے حبیب کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ 3 طریقے استعمال کیا اللہ پاک نے۔ پہلا طریقہ یہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ڈائریکٹ تعریف بیان فرمائی، سرکار کی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ پہلا طریقہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ڈائریکٹ تعریف بیان فرمائی کہ یا ایھا المزمل کہا جا رہا ہے، کہ یا ایھا المدثر کہا جا رہا ہے، کہیں الم نشرح لک صدرک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے حبیب کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ استعمال کیا، اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کر کے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے؟
وہ صحابہ کرام جو اللہ کے حبیب کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو اللہ کے حبیب سے اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن حکیم کے اندر یہ سند جاری کر دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو چکا، یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ حضرات، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ جس چیز کا تعلق نسبت بن جائے وہ بھی اللہ والی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے ساتھ جس چیز کا تعلق یا نسبت بن جائے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ پاک ہماری خدمت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے۔ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل کعبۃ اللہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں، نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اور گارا پکڑا رہے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں وہ پتھر اللہ کے حکم سے نرم ہو جاتا ہے، اس پتھر پر اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشان لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ اعلان کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ہے حج پہ آنے والوں، ہے بیت اللہ کا طواف کرنے والوں، جب تم بیت اللہ کا طواف کر لو سیدھے آؤ، ایک پتھر ہے اس کے پاس آ کر 2 نفل ادا کرو۔ ایک معمولی پتھر جس پر اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشان کیا لگ گئے وہ اتنی عزت والا ہو گیا، ذرا سوچئے جس کے ساتھ اللہ کے حبیب کا تعلق جڑ جائے، ارے اس کی کیا شان ہوگی۔ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے تیرا، ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے تیرا، ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی قسم کھا رہا ہے، یا اللہ تو نے مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس لیے کھائی کیونکہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کھائی وہاں آب زمزم ہے، یا اس لیے کھائی وہاں صفا مروہ ہے، یا اس لیے کھائی وہاں حجر اسود ہے، یا اس لیے کھائی وہاں مقام ابراہیم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے، بے شک مکہ کے اندر بہت ساری بزرگیاں ہیں لیکن اس لیے میں نے قسم نہیں کھائی، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بلکہ اس لیے مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں میرے محبوب تم اس شہر میں مقیم ہو، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے تیرا، ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک نبی کا ذکر آیا ہے جنہیں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، اور ایک سواری کے لیے ان کے پاس جانور ہے گدھا۔ ایک جگہ پر آرام کیا، سوچنے لگے کہ یا اللہ جب انسان مر جائے گا، جب وہ بوسیدہ ہو جائے گا تو دوبارہ اسی حالت میں اسے کس طرح سے زندہ کرے گا۔ نبیوں کے ایمان کے اوپر کبھی بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بس ان کے دل میں ایک خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، پورے 100 سال کے بعد انہیں اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اے عزیر کتنی دیر تک سوتے رہے ہو؟ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ کریم بس 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر تم پورے 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ اللہ نے فرمایا دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، اور دیکھ اپنے سواری کے جانور کو کس طرح اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھ رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج ہم کوئی کھانا پکا لیں، اگر وہ بچ گیا دوسرے دن کھانے کے لائق نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے۔ فریجوں کے اندر بھی اگر ہم ڈالیں 1 دن بھی لائٹ چلی گئی پھر بھی وہ کھانے کے قابل نہیں رہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ بوسیدہ ہوئی نہ خراب ہوئی نہ گلی نہ سڑی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ کے محبوب کے ساتھ جس کا تعلق بن جائے کیا اس کے جسم کو قبر کی مٹی کھا سکتی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی،
زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اعتراض کرنے والے تو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، درباروں کے اوپر کفر کے شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے حبیب کے صحابہ سے پوچھتے ہیں، کیا مزار بنانا ٹھیک ہے، ٹھیک عمل ہے یا غلط ہے؟ بخاری شریف، بخاری کی روایت عرض کروں گا، بخاری شریف کی روایت پیش کروں گا، توجہ ذہن کو حاضر رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب کے وصال کے بعد ولید کے دور میں اللہ کے حبیب کے مزار کی دیوار گر گئی۔ کیا گر گئی؟ اللہ کے حبیب کے مزار کی دیوار گر گئی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب کے مزار کی دیوار گر گئی۔ ولید نے یہ حکم جاری کر دیا کہ مزار کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اچھے انداز سے تعمیر کیا جائے اور دیواروں کی جگہ کھود دی جائے، بنیادیں مضبوط رکھی جائیں۔ کام شروع ہو گیا، دیواروں کی جگہ کھدائی شروع ہو گئی۔ کھدائی کرتے کرتے ایک جگہ پر ایک سوراخ ہو گیا تو ایک پاؤں سامنے نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ! سارے لوگوں میں شور مچ گیا کہ یہ اللہ کے حبیب کا پاؤں ہے۔ جب وہاں پر آ کر بڑے بڑے، یہ تابعین کا دور ہے، یہ کس کا دور ہے؟ تابعین کا دور۔ بڑے بڑے لوگ آ کر وہاں پر جمع ہو گئے، انہوں نے سرچ کرنا شروع کر دی کہ یہ پاؤں کس کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تابعین کہتے ہیں کہ جب ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو ایسا محسوس ہوا، بخاری کے الفاظ ہیں، ایسا محسوس ہوا کہ کسی زندے آدمی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اللہ کے حبیب کے وصال کے 100 سال بعد۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ اللہ کے حبیب کے وصال کے 100 سال بعد کا واقعہ ہے، تقریباً 100 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اب دوسری بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے غلام کو قبر کی مٹی کوئی نقصان نہیں دے سکی، تو کیا اللہ کے حبیب کو قبر کی مٹی نقصان دے سکتی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو دو باتیں سامنے آئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت بھی مزار موجود تھا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے جو حبیب کے غلام ہیں ان کے جسم قبر میں بھی سر ثابوت رہتے ہیں۔
یہ تو بہت بعد کی بات ہے، آئیے اس سے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ام المؤمنین ام المؤمنین، ایک جگہ پر میں نے ام المؤمنین کہا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عائشہ تمہاری ماں ہماری ماں نہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ہماری ماں آپ کی ماں نہیں ہے، کہنے لگا ہاں ہاں صحیح۔ میں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے عائشہ مومنوں کی ماں ہے کافروں کی نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس مدینے کے لوگ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قحط سالی ہو چکی ہے، مدینے میں بارش نہیں ہوتی، بارش بند ہو گئی ہے، کچھ کریں آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے حبیب کے مزار کی چھت پر سے کھڑکی نکال دو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جو ہی مزار کے اوپر سے کھڑکی نکالی بارش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے ایک پکی کھڑکی رکھ دی سرکار عالم صلی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے اوپر۔ آج بھی اگر وہاں جا کر آپ غور کریں تو آج بھی سبز گنبد کے اوپر وہ کھڑکی موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت بھی مزار تھا اور مزار کی چھت بھی تھی۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا، شرک ہوتی، بدعت ہوتی، تو علی کبھی بھی یہ ایسا عمل نہ ہونے دیتے، عثمان کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتے، طلحہ و زبیر کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتے، عبد الرحمن بن عوف کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مزارات بنانا اللہ کے حبیب کے صحابہ کی سنت ہے۔ اب چادروں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مزار کے اوپر چادریں کیوں دیتے ہو؟ کیا وہ مزار والے کو سردی لگتی ہے؟ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر 3 کروڑ ریال کا غلاف کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کو سردی لگتی ہے؟ ایک الماری کے اندر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک الماری کے اندر کچھ کتابیں بھی ہوں، وہاں پر قرآن پاک بھی ہو جس پر غلاف ہو۔ ایک آدمی کو کہیں کہ وہاں سے جا کر کتابیں لے آؤ، اس آدمی کا وضو نہ ہو، وہ جائے گا باقی ساری کتابیں اٹھائے گا لیکن قرآن پاک سے ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا جب کہ تو نے قرآن پاک کو کیوں نہیں ہاتھ لگایا؟ وہ کہے گا کہ میں ناپاک ہوں، میں ناپاک ہوں اس لیے قرآن پاک کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب قبریں تو بہت سارے لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، قبریں تو ملا کی بھی ہے، قبر تو ڈاکٹر کی بھی ہے، قبر تو محلے کے چودھری کی بھی ہے، قبر تو اللہ کے ولی کی بھی ہے، اب پہچان کیسے ہوگی؟
پہچان کے لیے ہی تو ہم نے اس کے اوپر چادر کو ڈالا ہوا ہے، تاکہ کوئی آدمی اس کو عام قبر سمجھ کر کوئی گستاخی نہ کر دے، کوئی غلطی نہ کر دے، کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ چادریں چڑھانے کا مقصد یہ ہے، تعظیماً ہم چادریں چڑھاتے ہیں۔ تو بات ذرا دور نکل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر دوسرا طریقہ یہ استعمال کیا۔